بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ سب نے دیکھا کہ کل اسلام آباد کے اندر کس طرح ظلم و جبر کا ایک بازار گرم کیا گیا۔ وہ لوگ جو پرامن طریقے سے احتجاج کے لیے اسلام آباد آئے تھے، اپنے مطالبات منوانا چاہتے تھے، ان کا پرامن طریقے سے حل چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان بھی ترقی کرے، جس طرح یورپ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ، چین وغیرہ ترقی کر رہے ہیں، جس طرح یہ ملک ترقی کر چکے ہیں، اس طرح ہمارا ملک بھی ترقی کرے، اس میں بھی قانون نافذ ہو، یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو۔ وہ لوگ تو صرف اور صرف پاکستان کے فائدے کے لیے آئے تھے، تاکہ ہم سب بھی سکون کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزار سکے اور ہمارے مسائل کا یہاں پہ حل نکل سکے، ہمیں ہمارے حقوق مل سکیں۔ وہ صرف اور صرف اپنے حقوق منوانے کے لیے آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی، شیلنگ کی گئی، ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئی۔ ریاست تو ماں ہوتی ہے، یہ سنا تھا۔ کیا ریاست اس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا ماں اس طرح کرتی ہے؟ ماں تو ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس ریاست نے، اس حکومت نے یہ سارے کام کیے، حکومت ناکام ہو چکی۔ حکومت کا کام تھا بندوق کے بغیر ان لوگوں سے مذاکرات کرتی، کچھ ان کی باتیں مانتی اور کچھ اپنی باتیں منوا لیتی، مذاکرات کر کے مسائل کا حل نکالا جاتا، لیکن حکومت نے مذاکرات نہیں کیے اور اپنی بات، صرف اپنی بات منوانا چاہتی تھی حکومت۔ حکومت نے ان کے اوپر فائرنگ کی، ان کے اوپر گولیاں چلائیں، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، جو کہ حکومت کا کام نہیں تھا۔ یہ گولیاں، یہ بندوقیں عوام کے پیسے سے آتی ہیں، ان کے ٹیکس سے لی جاتی ہیں، یہ لی جاتی ہیں دشمن کے لیے، جو پاکستان کے بارڈر پہ حملہ کرتے ہیں، دشمن ممالک ہیں، ان کے لیے لی گئی تھی۔ یہ جنگ کے لیے تھی، نہ کہ اپنی ہی عوام کے اوپر ان کو برسایا جائے۔ لیکن افسوس یہ سب ہوا، اور اس میں کون کتنا قصوروار ہے؟ پی ٹی آئی کی قیادت کتنی قصوروار ہے، حکومت کتنی قصوروار ہے، یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے۔ حکومت تو اس کی قصوروار ہے ہی، اور وہ ناکام ہو چکی، اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس میں قصوروار ہے، اور وہ بھی ناکام ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو لوگ پی ٹی آئی کی قیادت عوام کو لے کر اسلام آباد پہنچے تھے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جو اطلاعات ملی ہیں، شام 5 بجے جو کنٹینر تھا اس کی لائٹیں اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ بند کر دیا تھا۔ عوام کو اس کے بعد گائیڈ نہیں کیا گیا، عوام کو بتلایا نہیں گیا، یہ لوگ سارے خود تو بھاگ گئے اور عوام کو وہاں میدان کے اندر اکیلا چھوڑ دیا۔ ان سے یہ سوال ہونا چاہیے، انہوں نے عوام کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیا عوام کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے باہر نکلے تھے؟ کیا عوام کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی خاطر ان لوگوں کو ووٹ دیے تھے؟ کیا عوام کا قصور یہ تھا کہ عوام نے انہیں یہ عہدے نوازے تھے؟ عوام کے ووٹوں سے یہ سارے لوگ ان عہدوں پہ پہنچے، وزارت اعلیٰ اور جتنے بھی عہدے انہیں ملے، عوام کے ووٹوں کی وجہ سے ملے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، عوام کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ خان نے تو یہ فائنل کال دی تھی اور کہا تھا جب تک مطالبات پورے نہ ہوں ڈیچوں کو نہیں چھوڑنا، لیکن قیادت سب سے پہلے بھاگی۔ قیادت تو بھاگ گئی، لیکن عوام نے مقابلہ کیا، ڈٹ کے کھڑے رہے، لیکن وہ بھی کیا کرتے، انہیں پیچھے ہٹنا پڑا مجبوراً۔ جب سیدھی فائرنگ کی گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن قیادت سے یہ سوال ہونا چاہیے، اور پنجاب کی قیادت سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے، وہ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے کیوں نہیں نکل سکے؟ کیا یہ لوگ
ہم لوگ ان کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ووٹوں سے ایم پی ایم این اے بنے، عہدے حاصل کریں اور انجوائے کریں اور ہمارے لیے کوئی کام نہ کریں۔ ان کو اس لیے تو ہم نے ووٹ نہیں دیے تھے، ہم نے ان کو ووٹ صرف اور صرف خان کے لیے دیا تھا تاکہ یہ عمران خان کو رہا کروا سکیں، تاکہ اس کے لیے یہ کام کر سکیں، تاکہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکے۔ ان سے سوال کرنا چاہیے اور عمران خان کو بھی جب بھی ملاقات ہو ان کا احتساب کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو فوراً قیادت سے ہٹا کر نئے لوگوں کو جو خالصاً مخلص لوگ ہیں، عمران خان کے مخلص ساتھی ہیں، ان کو ان عہدوں کے اوپر بٹھانا چاہیے جو عوام کے ساتھ چل سکیں، عوام کی بات کو مان سکیں۔ اس وقت حکومت اور ریاست کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کریں اور معاملات کو حل کریں۔ عمران خان ہی وہ واحد انسان ہے، وہ واحد لیڈر ہے جو اس وقت اس مشتعل لوگوں کو سنبھال سکتا ہے، ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر یہ لوگ مشتعل ہو گئے، یہ کسی مشتعل گروہ کے ساتھ مل گئے، تو یہ نقصان پاکستان کا نقصان ہوگا، یہ نقصان ریاست کا نقصان ہوگا، یہ پاکستانی عوام کا نقصان ہوگا۔ ابھی بھی ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان لوگوں کے جو مطالبات تھے ان کو ماننا چاہیے، اور پاکستان کو اس وقت آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں۔ جج حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر پاکستان کے مفادات کو دیکھ کر فیصلے دیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، قانون کے مطابق کیا کام ہے، ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے عہدوں کے لیے پورے پاکستان کو آگ لگا دیں۔ یہ ساری چیزیں سب کو سوچنا چاہیے، ہر ایک انسان کو، چاہے کوئی سرکاری عہدیدار ہیں، چاہے کوئی ریاست ہے، چاہے کوئی اپوزیشن ہے، حکومت ہے، عوام الناس ہے، سب کو یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلے ملک اہم ہے۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک ہے تو ہمارے پاس یہ عہدے ہیں، اگر ملک ہے تو ہم یہاں پہ آزاد رہیں گے نا۔ اگر اس ملک کو کچھ ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ ان عہدوں کا کیا کرو گے؟ تو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے اس وقت انتہائی گری ہوئی ہے، اور یہ سارے کام صرف اور صرف ایک ہی انسان، عظیم لیڈر عمران خان کر سکتا ہے، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ وہ جو کہے گا عوام اس کی بات ماننے کو تیار ہے، اوورسیز بھی اسی کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر عمران خان کو حکومت دے دی جاتی ہے تو وہ ایک دفعہ اپیل کرے گا تو اوورسیز پاکستانی قرضہ اتارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سب کو اکیلے بیٹھ کر ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، پاکستان کا مفاد کیا ہے، یہ بات سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔